جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈو اسکوپ۔ پرائم منسٹر نے 7 فروری کو یعنی منگل کے روز ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے تاکہ جو دہشت گردی کا ایک معاملہ اٹھا ہے اس کو کس طرح سے نپٹا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں بھی اے پی ایس جو ہمارا اسکول تھا وہاں پہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا اور ہمارے بہت سے بچے اور دوسرے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے پشاور میں حال ہی میں پولیس لائنز کی مسجد میں، تو اس میں بھی 101 لوگ شہید ہو گئے، معصوم جانیں ضائع ہو گئیں، اور یہ بھی بہت سنگین، بہت بڑا حادثہ۔ اب اس وقت 2014 میں وہ بھی آپ کو دن یاد ہوں گے جب عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا اور بہت سے ماہ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جب یہ واقعہ ہوا تو پھر عمران خان نے اپنے دھرنے کی کال واپس لے لی اور پھر آل پارٹی جو کانفرنس تھی اس میں شرکت بھی کی پی ٹی آئی نے۔ اب یہاں جو ہے اس وقت بھی جو حالات پولیٹیکل ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ بضد ہیں کہ الیکشنز فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ وہ اس حکومت کو جو پی ڈی ایم ہے، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کوalition گورنمنٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ انجینئرڈ ہے، کانسپریسی کے تحت یہ حکومت آئی ہے اور ان کو گرایا، ان کی حکومت ان سے چھینی گئی ہے۔ تو ابھی بھی حالات مور اور لیس اسی قسم کے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پی ٹی آئی یا عمران خان اس آل پارٹی کانفرنس میں جاتے ہیں کہ نہیں۔ گو کہ پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر، انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عمران خان نہیں جائیں گے، جب آج ایک پریس کانفرنس میں کسی سے انہوں نے ان سے پوچھا۔ لیکن جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایونچولی اس ایونٹ میں جائے گی تو صحیح۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نہ جائیں، کیوں عمران خان اس سے دور رہیں گے خود، لیکن ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا اسد عمر صاحب کوئی اور ان کے بہاف پہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کرے۔ تو گو کہ ایک اور صاحب شوکت یوسفزئی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ایک طرف تو ہمیں کانفرنس میں بلا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے 471 ارب روپے جو ملے تھے صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کا حساب بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ چلیے دونوں باتیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج جب ہمارے پرائم منسٹر پشاور گئے تو وہاں انہوں نے ایک ایپیکس کمیٹی یا کہہ لیں وہاں ان سے تقریر کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے، تو وہاں انہوں نے یہ ذکر ضرور کیا کہ بھئی 471 ارب روپے کا حساب کون دے گا، اور انہوں نے انڈائریکٹلی عمران خان پہ تنقید کی اور ان کی حکومت پہ تنقید کی اور کہا کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو اب بات تو مناسب یہی تھی کہ چلیے اگر آپ نے 7 فروری کو ایک کانفرنس بلائی ہے تو اس کے لیے ایک ماحول بھی پیدا کریں ریکنسیلیشن کی، تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، اور جب تک چونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اس وقت تک ہم اکنامک اسٹیبلٹی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بالکل ایک تقریر میں پچھلی دنوں بالکل ٹھیک کہا، اور میں ان کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ آئی ایم ایف کے پروگرامز، یہ 23rd پروگرام میں 24واں پروگرام بھی آ جائے گا، کیونکہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم وہ مشکل فیصلے ہی نہیں کر پائیں گے جو ہمیں کرنے ہیں اس معیشت کو واپس اپنی ڈگر پہ لانے کے لیے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس میں سرکولر ڈیٹ کے معاملات ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو جب تک یہ سارے معاملات ایک لحاظ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ایک اچھی فضا قائم نہیں ہوتی، تو اس وقت تک کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کر لیں۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پروگرام بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال کویسچن یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی جو ہے زور پکڑ رہی ہے، تو ہمیں اس کا قلع کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پارٹیز جتنی بھی ہیں اپنے اختلافات کو فی الحال خاص طور پہ اس ایشو پہ پس پش ڈال کر آگے بڑھیں اور اپنا تعاون پیش کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک لحاظ سے اتنا وشیٹ ہو چکا ایٹماسفیئر کہ اس میں پاسبل ہے
اور پھر دیکھا یہ بھی جائے کہ پہلے بھی تو ساری یہ پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا، اور شاید پی ٹی آئی یہی بھی سوچتی ہو کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور کیونکہ اپروچز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ پی ٹی آئی شاید ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات سے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، مذاکرات سے نہیں، اور ٹی ٹی پی جن کو ان کو ختم ہی کرنا پڑے گا بائی فورس۔ میں بھی اسی بات کا حامی ہوں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں ملٹریلی ہی ڈیل کرنا پڑے گا۔ ہم کس طرح کرتے ہیں اس کے لیے آبویسلی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں، اور اس کے علاوہ نیکٹا، جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس کی معاملات ہیں، ان سب کو ایک امبریلا کے تحت لا کر ہمیں ان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اس کے لیے ریسورسز بھی مہیا کرنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اگر چلیے عمران خان اگر نہیں بھی جاتے، ایک تو وہ آبویسلی اس طرح متحرک بھی نہیں ہیں اب جو ان پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے، لیکن کوئی اور ان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے میرے خیال میں، تو ان کی پی ٹی آئی کی شمولیت میرے خیال میں امپورٹنٹ ہوگی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب اگر پی ٹی آئی وہاں پہ آ جاتی ہے تو حکومت بھی تھوڑا ذمہ داری کا ثبوت دے گی، اور وہ ان باتوں میں نہیں جائیں گے جس سے کانفرنس کے اندر ماحول خراب ہو۔ اگر ہم نے وہاں سے ایک کنسنسس لے کر نکلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلیم گیم کی بجائے ہم ایشوز پہ فوکس کریں اور آگے کی سوچیں، فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک جب بھی بات ہوتی ہے تو ماضی کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماضی میں جا کر بلیم گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے کی نہیں سوچتے کہ ہم نے آگے اب کس طرح بڑھنا ہے۔ تو یہی درخواست ہے کہ آگے بڑھنے کی سوچیے، اور معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ لیجیے، کیونکہ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، میری کنوکشن ہے اور ایویڈنس بھی موجود ہے کہ اس کو را فنڈ کر رہی ہے، اور وہ اس کو کرتی رہے گی فنڈ، چاہے طالبان افغانستان کی حکومت ہو نہ ہو۔ اس سے پہلے اشرف غنی بھی تھے، اس سے پہلے حامد کارزائی، اس وقت بھی اس کو انڈیا ہی فنڈ کرتا رہتا تھا، اور آج بھی انڈیا کی فنڈنگ اس کے لیے موجود ہے ٹی ٹی پی کی۔ تو بہرحال یہ ایک مشکل کال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح اس معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے۔ میری پی ٹی آئی سے درخواست یہی ہے کہ وہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ عمران خان اگر نہیں بھی جا سکتے تو کم از کم پی ٹی آئی کو اس کانفرنس میں ضرور موجود ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔